سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون لعن الذين كفروا لعنت ڈالی گئی ان کافروں پر من بنی اسرائیل جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا علی لسان داود و عیسی ابن مریم حضرت داود اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی لسان رحمت سے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ لوگ اس برائی سے روکتے بھی نہیں تھے جس کو وہ خود کیا بھی کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا فعل تھا جو وہ کر رہے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں جو لوگ کفر کی طرف گئے ان پر لعنت پڑھنے کے واقعات کا ذکر کیا ہے اور اس کے اسباب اور وجوہات کا ذکر کیا ہے۔ دو اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت داود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دو کا نام لے کر فرمایا گیا ان کی زبان سے ان کو لعنتی قرار دیا گیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی کسی پہ لعنت کرتے نہیں۔ اللہ کے نبی کی علیہ السلام آخری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے جڑ جائے۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے کٹ جانا۔ لیکن اندازہ کریں ان لوگوں کی بدمعاشی کا، ان لوگوں کی جرائم کا، کہ انہوں نے کس قدر اللہ کے نبیوں کو علیہم السلام ان کو ستایا کہ نبی کی رحمت والی زبان سے بھی ان پر لعنت برسی۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہمیں بتلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم بچنا ایسی حرکتوں سے، ایسی کرتوتوں سے کہ اللہ کے پاک بندے تم پر لعنت کریں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے کافر تھے ان پر لعنت کا سلسلہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلا، تو گویا 4 نبیوں کی زبان سے ان پر لعنت ہوئی، لیکن یہاں خاص طور پہ 2 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے کہ یہ 2 ایسے واقعات ہیں جن میں انہوں نے اللہ کے دین کو حیلے اور بہانے سے بدلنے کی کوشش کی۔ میرے محترم دوستو، ایک ہے انسان سے عملی کوتاہی ہو جانا،
ہو جاتی ہے، انسان ہے، خطا کار ہے۔ اللہ کے سارے احکامات کو من و عن پورا کرنا کس کے بس کی بات ہے؟ اور اللہ رب العالمین کا یہ تقاضا بھی نہیں ہے کہ 100% نمبر لے کر آؤ، 100% نمبروں کا تقاضا نہیں ہے۔ وہاں تو 51 ہو گئے تو اللہ پاک معاف کر دیں گے، 51 نمبر ہو گئے، 50، بلکہ بعض کے پلڑے برابر ہو جائیں گے، 50 نیکیاں، 50 گناہ پلڑا برابر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام درود پاک والی پرچی لا کے رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اتنی رحمت، اتنی کرم نوازی اللہ کی اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی، پھر بھی انسان لعنت کا مستحق بن جائے تو اس کی اپنی کمزوری ہے۔ اللہ اس کے نبی علیہ السلام تو رحمت ہی رحمت ہے۔ تو انہوں نے یہ جرم جو کیا کہ اللہ کے دین کو بدلا، وہ بھی ہیلے اور بہانے سے، یعنی اس میں حجتیں قائم کرنا نہیں، جی نہیں اسی ٹھیک کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اسی ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دین کا حلیہ بگاڑ دینا، اللہ کے احکامات کا گویا کہ مذاق اڑانا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے پھر سچے نبیوں کی زبان رحمت سے بھی لعنت برستی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کا ایک قبیلہ تھا بنی اسرائیل کا جو مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑا کرتے تھے سمندر کے کنارے۔ اللہ پاک نے ایک امتحان ڈالا، ایک آزمائش، اللہ پاک آزماتے ہیں، ہر ایک کو آزماتے ہیں۔ تو اس امتحان میں یہ لوگ شدید ناکام ہوئے۔ امتحان کیا ڈالا؟ بس ایک پابندی لگائی کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، کیونکہ جس طرح ہمارے یہاں جمعہ مبارک دن ہے، یہودیوں کے ہاں ہفتہ مبارک دن تھا۔ بس ایک پابندی، ہفتے کو شکار نہیں کرنا، باقی اتوار سے لے کے جمعے تک جتنی مرضی مچھلیاں پکڑو۔ اب امتحان کیا آیا؟ امتحان یہ آیا کہ اللہ کی طرف سے ساری کائنات میں حکم صرف کس کا چلتا ہے؟ مچھلیوں پر بھی حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ پاک نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ تم نے ہفتے کو ہی جانا ہے وہاں، باقی دن وہ آتی نہیں تھی، وہ جال لگا کے بیٹھے رہتے، مچھلی کوئی نہ آنی۔ جس دن پابندی لگی اس دن مچھلیوں کا بھی ڈھیر لگاؤ۔ ایک آزمائش تھی، امتحان تھا۔ ایسا امتحان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین پر بھی آیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے نبی رحمت سید العالم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت 100% کامیاب ہوئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اس آزمائش میں 100/100 نمبر لے کر پاس ہوئے۔ وہ امتحان کیا آیا کہ احرام کی حالت میں تھے، حدود حرم میں تھے، اور صحابہ فرماتے شکار ہمارے دائیں بائیں اس طرح پھر رہے تھے کہ ہم ہاتھ سے پکڑنا چاہتے تو پکڑ سکتے۔ ہرن پھر رہے ہیں، بٹیرے پھر رہے ہیں، اور دل بھی کر رہے ہیں، اور خوراک بھی یہی ہے، اور کام بھی ان کا یہی ہے، شکار کرنا اور کھانا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار نہیں کرنا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحابہ اکرام کی مقدس جماعت ایک نے بھی شکار نہیں کیا، ایک نے بھی شکار نہیں کیا۔ ادھر یہ قوم تھی جو پھنس گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اب ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں تو اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہوتی، اب حجتیں کرنے لگے، ہیلے بہانے کرنے لگے۔ سمندر کے کنارے پہ چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے اور ہفتے کے دن مچھلیوں کو گھیر کے ان تالابوں میں لے آتے، تالابوں میں لا کے پیچھے راستہ بند کر دیتے۔ اب ہفتہ گزر جاتا، مچھلیاں ظاہر تالاب میں پھنس گئی، سمندر میں جا نہیں سکی، اتوار کو نکال لیتے اور کہتے جی ہم نے تو اللہ کا حکم پورا کیا، ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی، ہم نے تو اتوار کو پکڑی۔
میرے محترم دوستو، اس طرح اللہ کے حکم کو توڑنا، ایک ہے کوئی ہیلہ اس لیے کرنا کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے، ایک ہے ہیلہ بہانہ اس لیے کرنا کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے۔ یہ سخت ناراضگی کی بات ہے۔ اللہ کی شان قوم کے لوگ جو ہے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے منع کیا، بھائی یار یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے۔ پھر انہوں نے یہاں تک بھی کیا کہ اپنی ان سے میل جول ہی ختم کر دیا۔ ان کی آبادی اکٹھی تھی، انہوں نے درمیان میں دیوار کھینچ لی تاکہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہ رہے۔ اللہ کے حکم کو کس طرح توڑ گئے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا جی وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمیں کیا، ہم نے کون سا ان کی قبر میں جانا ہے۔ انہوں نے نہ ان سے علیحدگی اختیار کی، نہ ان کو روکا، نہ یہ کام کیا۔ اور کچھ لوگ تو تھے جو باقاعدہ یہ کام کرتے تھے۔ اب ہوا یوں کہ ایک رات سوئے ہیں، تو جب یہ لوگ اٹھے صبح، دیکھیں کہ دیوار کے اس طرف کوئی آواز نہیں، کوئی جاگ نہیں رہا، کوئی کسی گھر میں آگ نہیں جل رہی، کوئی جو ہے کوئی برتن نہیں کھڑک رہے، خاموشی خاموشی۔ جب اٹھ کے ادھر جھانک کے دیکھا تو ان کے جتنے جوان تھے سب بندر بن چکے تھے، جتنے بوڑھے تھے سب خنزیر بن چکے تھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس امت میں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا جو گانے بجانے، موسیقی کا نام بدل کے، شراب کا نام بدل کے، رشوت کا نام بدل کے وہ کام یہ سارے کریں گے، ان کے اندر یہ کام ہوگا۔ اللہ ہمارے سب لوگوں کی، ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ تو بہرحال یہ پہلے داؤد علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت ہوئی، 3 دن کے اندر اندر وہ سب مر گئے، سب وہ جتنے بندر خنزیر بنے تھے سب ختم ہو گئے۔ دوسری دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں، انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ ہمارے لیے کھانوں کا بنا بنایا دسترخوان اتار دے، کمائی کی ہمیں ضرورت نہ رہے، محنت نہ کرنی پڑے، گھر بیٹھے ہمیں جو ہے نا وہ کھانا مل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا کہ اللہ سے منہ مانگے معجزے نہیں مانگتے، مطالبے نہیں کرتے، ایسی نشانیاں نہیں مانگتے، ورنہ حالات سخت ہو جاتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، آپ یہ کریں، ہم جو ہے اللہ کے شکر گزار رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی، اللہ نے اتار دی، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ روزانہ کھانا بنا بنایا تازہ بہترین دسترخوان سجے سجائے ان کے پاس آ جائے۔ اب کیا کرنے لگے کہ اب جناب اس میں سے ذخیرہ کرنے لگے، جی اس میں سے گھر کے لیے بھی لے جائیں، جناب اس کے لیے جو ہے رکھ لیں، پتہ نہیں اگلے وقت آئے گا کہ نہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ نے منع کیا ہے، جب تازہ مل رہا ہے کیا ضرورت ہے سٹور کرنے کی، ذخیرہ کرنے کی۔ تو پھر بھی بے یقینی اور پھر اس پہ مذاق۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ پھر ان لوگوں کو اسی طرح بندر و خنزیر بنایا گیا۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ ذالک بما عصوا، یہ لعنت جو ہوئی یہ رحمت سے دور ہوئے، یہ لعنت کے مستحق کیوں بنے؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے تجاوز کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو بہانوں سے توڑتے تھے۔ اور دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، برائیوں کو کرتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، برائیوں سے منع بھی نہیں کرتے تھے۔ بہت خطرناک عمل ہے یہ، کسی کو برائی کو روکنا بھی نہ۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل سے تو برا سمجھو، دل سے تو کہو کہ یہ برائی ہے، غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر ایک انسان کے اندر
دل سے بھی برائی کی نفرت ختم ہو جائے، زبان سے بھی نہیں روکتا، ہاتھ سے بھی نہیں روکتا، دل سے بھی برا نہیں سمجھتا، تو فرمایا کہ اس کے دل کے اندر گویا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، اب اتنا بھی ایمان باقی نہیں بچا۔ کہتے ہیں انسان کا جب ضمیر ہی مر جائے پھر پیچھے کیا رہتا۔ تو میرے محترم دوستو، کہیں برائی ہو، کہیں دین کی کھلی خلاف ورزی ہو، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہو، تو کم از کم ایسے لوگوں سے ہمیں علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، اس مجلس کو چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ یہی صورتحال بنے گی جو بنی اسرائیل کی تھی۔ برائیوں کو دیکھتے تھے، برائی سمجھتے تھے کہ یہ برا کام ہے، پھر اس کے اندر شامل ہو جاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ برائی کو دیکھ کر کرتے ہوئے نہ اس سے روکتے تھے نہ خود باز آتے تھے، اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت بری حرکتیں تھیں جو یہ کرتے رہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ نیکی کا حکم کرتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی یہ حالات پیش آ جائیں، یہ صورتحال تمہارے لیے بھی بن جائے۔ تو آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو نیکی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں، اور اس عمل کو پہلے سیکھیں بھی۔ نیکی کا حکم کرنا کیسے، برائی سے روکنا کیسے، یہ نہیں کہ لٹھ لے کے جو ہے شروع ہو جائیں اور نفرتیں پیدا کریں، بلکہ جماعت میں وقت لگا کے اس کو سیکھیں، ہم نے نیکی کا حکم کیسے کرنا ہے، برائی سے منع کیسے کرنا ہے، تاکہ اس عمل میں ہم اجتماعی طور پر شامل ہو سکیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك